بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں ہم آیت نمبر 43 پہ پہنچے تھے۔ احوال بنی اسرائیل ہم کر رہے ہیں۔ اس آیت میں سب سے بدنی عبادت اہم جو ہے وہ نماز، اور سب سے اہم مالی عبادت زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ اور یہود کی نماز میں کیونکہ رکوع مقرر نہیں تھا، اس لیے یہاں رکوع مقرر کیا گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز قائم کرنے سے تمہارے دل سے دنیا کی محبت کم ہوگی اور تم حق اور باطل کو پہچانو گے، اور زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت کم ہوگی، جس کی وجہ سے تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور سچ جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہو۔ اگر تم یہ دونوں عبادتیں قائم کر لو گے تو تم حق کو پہچان لو گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو دعوت دیتے ہو کہ آؤ جو ہے وہ ایمان لے آؤ، تو رات میں نشانیاں پڑھ چکے ہو اور ان کو نصیحت کرتے ہو، لیکن خود کو اپنے آپ کو اپنے انجام سے غافل ہو کر ایمان نہیں لاتے۔ وہ تمہارے دلوں میں صرف دنیا کی محبت ہے، اس لیے تم ان آیتوں کو بدلتے۔ یہاں بے عمل عامل کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو تو نصیحت کرے کہ آؤ اور نیکی کا کام کرو، لیکن خود کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھے۔ بے عمل عامل کی مثال اس شمع کی سی ہے جو خود تو جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جب معراج کے سفر پر تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، جہنم میں ان کے ہونٹ قطرے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو واعظ کرتے تھے کہ نیکی کا کام کرو اور نصیحت کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھتے تھے۔ اگلی آیت میں نماز اور صبر سے کام لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مشکل و پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے قائم لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور خشوع خضوع والی نماز کا یہاں خاص ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سے ملاقات الہی راجعون، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، یقیناً وہی لوگ خشوع خضوع والی نماز قائم کریں گے۔ ان کے دل میں خوف ہوگا کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ اس میں نماز اور صبر کا خاص ذکر کیا گیا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کا خاص انتظام کرتے اور لوگوں کو بھی، اپنی امت کو بھی اس کی نصیحت کرتے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت بھی لوگوں کو خاص طور پر نماز کا ہی کہا، کیونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ اگلی آیت میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹے انعامات جو ان پر کیے تھے وہ یاد دلائے، اور ابھی اس آیت میں جو بڑے انعام پر ان پر کیے گئے وہ یاد دلائے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم پر فضیلت دی، اور یہاں پہ ان نعمتوں کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم کو دی، یہ کہ تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے وہاں سے نکال دیا تو وہ مصر کے بادشاہ بنے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کو لے کر مصر میں آ گئے اور وہ وہیں آباد ہو گئے۔ مصری جو ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کو بادشاہ عطا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر بادشاہ بنے اور وہاں پہ مصر کے لوگوں نے راج کیا، یہ ان کا بہترین دور تھا۔ یہاں پہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ 70,000 انبیاء تقریباً جو ہے وہ بنی اسرائیل میں کی طرف آئے، اور یہ فضیلت جو ہے وہ ان کو یاد دلا کے اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تم کو وہ نعمتیں دی جو کسی کو نہیں دی، اور پھر بھی تم اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے اور جان بوجھ کر اس سے گریز کرتے۔ اگلی آیت میں ہے کہ یہ یہود سمجھتے تھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ بہت عمل والے ہیں تو ہمیں بچا لیں گے یا ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اس آیت میں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن نہ تو کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی سے جو ہے وہ مال لے کر تم کو چھوڑ دیا جائے گا،
بلکہ ہر بندہ اپنے اعمال کا حساب دے گا، یہاں تک کہ جس نے کوئی چھوٹی سی نیکی کی ہوگی، عمل کیا ہوگا، وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہود کا یہ باطل عقیدہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جو ہے وہ بچ جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد تو بہت عمل والے ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اگلی آیت میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ